सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस रोज़ाना अपना तख्त पानी पर लगाता है और अपने साथियों को सुबह अपनी अपनी ड्यूटी पर भेज देता है। शाम को उनसे रिपोर्ट लेता है। सब अपने सारे दिन के कारनामे ला के इसके सामने पेश करते हैं कि मैंने किसी को नमाज से रोका तो किसी को मदरसे जाने से रोका, किसी को तिलावत कुरान से रोका तो किसी को कत्ल में मुलव्वस कर दिया और किसी से जाके ज़िना करवा दिया। इब्लीस सुनता रहता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका एक कारिंदा आता है, जिस तरह बाकी सारे कारिंदे अपनी ख़बरें दे रहे थे, वो भी आकर के इसे ख़बर देता है कि आज मैंने दो मुसलमानों के दरमियान फूट पैदा करवा दी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस अपनी जगह से उठता है, खुशी के मारे इसका हौसला बढ़ाने के लिए, इसे दाद देने के लिए इस कारिंदे को पकड़ करके अपनी छाती से लगाता है और पीठ पर थपकी दे करके कहता है कि शाबाश, काम तो बस तूने किया है। मतलब कि नमाज से रोकना, हज से रोकना, तिलावत से रोकना, चोरी करवाना, ज़िना करवाना, कत्ल करवाना, ये सारे संगीन तरीन गुनाह जो हैं, ये शैतान की नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते। शैतान का सबसे पसंदीदा काम है दो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई करवाना, चाहे वो मियाँ बीवी हों या बहन भाई हों या कोई भी रिश्ता हो। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ये शैतानी अमल इंसानी रूप में शैतान बड़े शौक़ से करते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह किसी का घर उजाड़ कर ही दम लें। हमने ये भी मुशाहिदा किया कि बाज़ औक़ात अगर ख़ानदानों में किसी की बेटी रूठ करके मेके आती है तो ख़ानदान वाले बजाय नफ़रतें कम करने के उनके अंदर रंजिशें बढ़ा देते हैं। कभी ये शैतानी रूप में एक उनकी पड़ोसन हो सकती है, उनकी रिश्तेदार हो सकती है, ये आ कर के पहले लड़की वालों के घर आती हैं और उनसे आ कर के हमदर्दी के तौर पर कहती हैं कि अरे बहन, मैं तो आपके दामाद के घर से होकर के आई हूँ, वहाँ पर तो आपकी बेटी के तलाक़ की बातें चल रही हैं। वो कह रहे थे कि अब हमारा बेटा तो किसी से कम नहीं है, इसलिए हम जो है उस बहू को नहीं वापस लाएंगे, जाती है तो चली जाए, हम उसको तलाक़ दे करके बेटे को नई शादी करवाएंगे। अब ये यहाँ पर लड़की वालों के दरमियान एक रंजिश की, नफ़रत की एक चिंगारी फेंक करके फिर भी चैन से नहीं बैठेगी, यहाँ से उठ कर के ये उसके ससुराल चली जाएगी। अब लड़के वालों के यहाँ जा कर के उनके सामने उनकी हमराज बनते हुए, मुखलसी का ड्रामा करते हुए उनको मशवरा देगी और उनको जा कर के बात बताएगी कि आपको पता है, मैं अभी इस लड़के के ससुराल से होकर के आई हूँ, वहाँ पर तो बातें चल रही हैं कि हमारी फूल जैसी बेटी है, हम इसकी ज़िंदगी उनके साथ आगे भेज कर के बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो अपनी बेटी की खुला करवाने वाले हैं। तो मेरा आपको मशवरा है, इससे पहले कि वो खुला करवाएं, आप ऐसे करो कि उनको तलाक़ का नोटिस भेज दो। नहीं तो अगर उन्होंने खुला ले ली तो ये सारे बरादरी वाले, सारे ख़ानदान और पड़ोस कहेंगे कि ये सारा कसूर जो था वो सिर्फ़ लड़के वालों का था। अब एक नफ़रत की चिंगारी इधर भी फेंक के चली गई। मतलब कि इस इंसानी रूप के शैतान ने दो ख़ानदानों को नफ़रत की आग में झोंक दिया और दोनों को ही मशवरा दिया कि रिश्ता तोड़ने में पहल तुम भी करो, रिश्ता तोड़ने में पहल तुम भी करो। ये शैतानी किरदार हैं। यही लोग हैं जो इंसानी शक्ल के शैतान हैं। ये अगर कोई ख़ुद से झूठ बनाकर पेश करें तलाक़ और खुला का मामला तो हराम और शैतान का सबसे पसंदीदा फ़ेल है। लेकिन अगर ये मामलात दोनों तरफ से सच भी हों, दोनों ख़ानदान तय कर भी रहे हों, फिर भी इनका इन दोनों ख़ानदानों में जाके इनका बयान करना, तबादला ख़याल करना, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। अच्छा, तो बाज़ दफ़ा आपने अपने मुआशरे की बड़ी सच्ची और खरी ख़वातीन भी देखी होंगी, जिनको वैसे तो पूरी ज़िंदगी कभी सच और झूठ की तमीज़ ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं ख्याल करेंगी सच और झूठ का। लेकिन अगर किसी घर में पहले से लड़ाई अरूज पर है और ये ख़ानदान पहले से तबाही के दहाने पर खड़ा है, अब इस औरत को वहाँ पे बड़ा खरा सच याद आएगा और जिसके ऐसा सच के जिसके सुनने के साथ ही वहाँ पर जो ख़ानदान है वो तबाही के तलाक़ के दहाने पर चला जाएगा, वो घर टूट जाएगा। और बात के अंदाज से ये मोहतरमा करेंगी कि ना बहन, मैं तो बात करूँगी बिल्कुल सच्ची और खरी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए
کہ میں نے فلاں وقت میں اس عورت کو، آپ کی بہو کو فلاں پڑوسن کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا. میں کہتی ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ انہی کے اشارے پہ کر رہی ہے. بس اب اس عورت کی ایک سچ نے اس گھر میں طلاق کروا دینی ہے. اور یہ عورت یہاں ایک شیطانی فعل کر کے سوچتی ہے کہ آج میں نے جنتی ہونے کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ارے ہم یہ کیوں نہیں جانتے کہ گھر اجاڑنے کے لیے کوئی شخص سچ بھی کہے تو شرن حرام ہے. گھر اجاڑنے کے لیے کوئی شخص کتنا سچ ہی کیوں نہ بولے یہ شرن حرام ہے. اور گھر بسانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بولے تو بھی حلال ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں، ہم انسانی روپ میں شیطانوں والا کام کرتے ہیں. ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا ان میاں بیوی کا پیار بھرا رشتہ. ہم تب دم لیتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں، رنجشیں، لڑائیاں سب کچھ ان سے کروا کر کے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اس حدیث کو سننے کے بعد ایک دفعہ اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، میں اللہ کا پسندیدہ کام کر رہا ہوں یا میں شیطان کا پسندیدہ کام کر رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا پیار ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا. بس ہم چاہتے ہیں ہمیں میاں بیوی کی لڑائی کے تبصرے سننے کو ملتے ہی رہیں. بعض لوگ ان رشتوں کو سامنے آ کر کے تو توڑ نہیں سکتے تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. کیا؟ جادو تعویذ کا. ارے یہ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو دھندا ہی یہ کرتے ہیں جادو تعویذ کا، اور ان کے آستانوں کو آباد کرتی ہیں اکثریت کے ساتھ خواتین. اور ان کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ گھروں کو توڑنا، دوسرے کے گھر میں پھوٹ ڈالنا، طلاقیں کروانا. اب یہ انسانی شکل میں ابلیس ہیں جو طلاق کروانے کے لیے ہر عمل کر گزریں گے، ہر عمل ان کے کہنے پہ کر گزریں گے. اب اگر ہم سوچیں تو یہ معمولی کام نہیں ہے جادو کروانا، ایک سنگین جرم ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کے واقعے میں کہ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ جادو کے زور پر تھی، جبکہ اللہ نے اس کا جواب دے کر کے رد کیا کہ جادو کرنا کفر ہے. سلیمان ہمارے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کفر کو توڑنے آتے ہیں، پیغمبر کفر کا ساتھ دینے نہیں آتے. جو پیغمبر کفر کو مٹانے آیا ہے تم کفر کی نسبت اس پیغمبر کی طرف کر کیسے سکتے ہو؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج ہم میاں بیوی کو جدا کرنے میں اس حد تک گر جاتے ہیں، انسانیت سے بھی اور اپنے ایمان کا سودا بھی کراتے ہیں. آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے کبھی سوچا؟ نہیں نا. اب سوچئے کہ موت برحق ہے، اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں. اگر اسی راستے میں آپ کو موت آ جاتی ہے تو کس حالت میں اپنے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ ایمان کا سودا کر کے؟ سوچو ذرا. کسی کا گھر بگاڑتے بگاڑتے اپنی آخرت مت بگاڑ دینا. بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم صرف اور صرف اس میاں بیوی کے رشتے کو اور ان کے پیار کو برداشت کر لیں تو ہمیں دلی سکون بھی ملے گا، ہمیں ذہنی سکون بھی ملے گا، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، ہم ڈپریشن کا شکار بھی نہیں ہوں گے، ہم حسد کی آگ میں بھی نہیں جلیں گے. ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے صرف اور صرف اگر ہم برداشت کر لیں اور اپنے اندر اتنا ظرف رکھ لیں کسی کو خوش دیکھنے کا. لیکن نہیں، ہمارے ہاں میاں بیوی کو، ان دونوں رشتوں کو شعور ہی نہیں ہے یہ درس دینے کا کہ پیار سے رہو، محبت سے رہو، اپنائیت سے رہو، چاہت سے رہو. ہوگا کیا؟ نئی نویلی دلہن کی شادی ہوئی ہے، اب لڑکے والے بجائے اس کے کہ اس کو درس دیں بچے کو، بیٹے کو، دلہے کو کہ بیٹا اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنا، لڑکی گھر چھوڑ کر کے آئی ہے، بس پیار محبت کے ساتھ آپ لوگ رہنا، ایک دفعہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لینا. لیکن یہ درس نہیں دیں گے. کیا دیں گے؟ ساری پھوپھیاں، خالائیں، بہنیں، امی، پڑوسنے ساری، ارے دیکھنا میاں لڑکی کو صحیح دبا کے رکھنا، قابو میں رکھنا، سر پہ نہیں چڑھانا، اس کی زیادہ فرمائشیں نہیں پوری کرنا، اس کے آگے پیچھے نہیں گھومنا. اس طرح کے درس اس کو دینا شروع کر دیں گے. مطلب کیوں؟ وہ کوئی آپ کے گھر میں ایٹم بم گرانے آئی ہے؟ مطلب کہ وہ آپ کی بہو ہے،
آپ بیٹے کو اچھا درس دیں، اس بھائی کو اچھا درس دیں کہ آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیے۔ ادھر سے لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ بیٹا ان کو درس یہ دینا چاہیے کہ آپ اگر شادی کر کے جا رہی ہیں، وہاں پر پیار سے، چاہت سے، محبت سے، اپنائیت سے سب کے دل جیتنا، وہی تیرا گھر ہے۔ وہاں پہ کسی کی نفرت اگر دیکھی تو اس کو اگنور کرنا، آپ جو ہے وہ نفرت کا جواب نفرت سے نہ دینا۔ وہ سارے جتنے دلہے کے رشتہ دار ہیں یا وہ سسرال ہے تیرا، وہاں پہ ہر ایک کی خوشی کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، ان کی دل جیتنا، ان کے نہیں، اس کو درس دیں گے۔ خبردار جو وہاں پہ جا کے کسی ایک کی بھی بات مانی، کسی کو ایک کپ چائے کبھی بنا کر کے دیا یا دلہے سے ڈرنے کی کوشش کی، تم کوئی معمولی گھر کی لڑکی نہیں ہو، خبردار جو دلہے کی ایک اس نے اونچی آواز سے بات کی، فوراً سے یا تو گھر آ جانا یا اسی طرح سے اس کو پٹاخ کے جواب دینا۔ مطلب کہ ہمارا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو یہ درس دینا ہے کہ میاں بیوی پیار اور محبت سے رہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ان کے رشتوں کو بچائیں اور ان کے گھر کو جڑنے سے بچائیں، یہ ایسے معاملات نہ کریں۔ ہم ان کو یہ کیوں نہیں کہتے؟ آج تک کسی نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شادی کے جو ابتدائی ایام تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہم لوگ کیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی یہ پیار محبت کا رشتہ ان بچوں کو سمجھایا نہیں نا۔ وہ نبی علیہ السلام کا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تھا؟ اپنائیت تھی بیوی سے، محبت تھی بیوی سے، چاہت تھی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ جہاں سے لب لگا کر پانی پیا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اسی جگہ سے اپنے لب مبارک لگا کر کے پانی پیتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ بیوی سے چاہت اور محبت تھی۔ اور اسی طرح جہاں سے عائشہ جو ہے سیدہ عائشہ بوٹی کھاتی، ہڈی کھاتی تھی، تو نبی علیہ السلام اسی جگہ سے اس ہڈی کو چوسا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بیوی سے اپنائیت، چاہت، پیار اور محبت ہے۔ ایک نبی ہو کر کے اپنی بیوی سے چاہت، محبت اور اپنائیت کر رہے ہیں، امت کو یہ درس دے رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی خوشی غمی کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات اور سہولیات کا خیال رکھتا ہے، تو پورا ٹبر ہی اٹھ کے کہتا ہے یہ تو ہے ہی رن مرید، اس کو تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کی خوشی غمی کا خیال رکھتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، تو یقین کیجئے، میں نے یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں کہ معاشرے یہ خاندان والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے یہ نا دیکھو بڑی چلاک ہے، بڑی تیز ہے، میاں کو کنٹرول میں کرنے پہ ہے، اس کو قابو کرنے پہ لگی ہوئی ہے، بس اس نے تو میاں کو کسی کی طرف دیکھنے بھی نہیں دینا، یہ تب سانس لے گی یہ اپنے شوہر کو قابو کر کے، لیکن ہم نے اس کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب ہماری ایسے سوچی ہوں گی تو وہاں پہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کا پیار بھرا رشتہ ہے، تو اس کو جاننے میں ہم کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔